ایک بار ہمارے پاس بھی ایک عورت آئی تھی، کہتی مولانا صاحب تعویذ دے دو. کیوں؟ کہ میرا پتی میرا کہنا نہیں مانتا. ہم نے کہا کیا چاہتی ہو کہ تمہارا شوہر تمہارے کہنے پہ چلے؟ تم جہاں کہو اٹھے وہ اٹھے، تم کہو بیٹھے تو بیٹھ جائے؟ کیا چاہتی ہو تمہارا غلام بن جائے؟ تو کہا مولانا صاحب آپ نے تو میرے دل کی بات ہی چھین لی. دیکھیے عورتوں کی پلاننگ. ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے چلو تمہارا شوہر ایسا ہو جائے گا، تم کیا چاہتی ہو؟ کہ یہی چاہتی ہو. ہم نے کہا نام بتاؤ تمہارا. کیسا مولوی ہے؟ ہم نے کیا ہوا؟ نام لوں گی اپنے شوہر کا. کیوں؟ ارے نام لینے سے تو طلاق ہو جائے گی. ہمارے بڑے بڑے مولانا کہتے ہیں کہ پتنی کو پتی کا نام نہیں لینا چاہیے. ہم نے کہا اچھا، اور ہمیں اس کے منہ سے نام نکلوانا تھا. تو میں نے کہا کہ اچھا ایسی بات ہے. ہم نے کہا جب تک تم نام نہیں بتاؤ گی تو تمہارا پتی تمہارا غلام کیسے بنے گا؟ تعویذ میں نام لکھا جائے گا تبھی تو تمہارا پتی تمہارا غلام بنے گا. کہتے اچھا یہ بات ہے کہ ہاں. بلاتی ہے اپنی چھوٹی سی بچی کو، وہاں للا للو بولتے ہیں بریلی میں. لڑکے کو للا، لڑکی کو للو. للو ادھر آ. ہاں کیا تیرے پاپا کا کیا نام ہے؟ بچی کہتی ہے رحمت اللہ. میرے پاپا کا نام رحمت اللہ. ہم نے کہا رحمت اللہ؟ ہاں 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 ہاں. ہم نے کہا یہ تو رحمت اللہ بتا رہی ہے کہ ہاں یہی نام ہے. ہم نے کہا کیا نام ہے؟ کہا یہی جو بتایا بچی نے. پھر بھی نہیں بول رہی، وہ بھی بڑی ڈھیٹ ہے. تو ہم نے کہا کیا نام ہے؟ یہ بچی صحیح سے نہیں بول رہی کہ وہی بول رہی ہے. صحیح ہے کیا ہے بچی؟ رحمت اللہ. ہم نے کہا رحمت اللہ کہ ہاں ہاں جو آپ بول رہے ہیں وہی ہے. تو ہم نے کہا یہ نام تو تمہیں لینا پڑتا ہے. کہ کبھی نہیں لیتی ہوں. ہم نے کہا تو اس کا مطلب تم نماز نہیں پڑھتی ہو؟ کہ نہیں نماز 5 ٹائم کی پڑھتی ہوں. ہم نے کہا نماز پڑھتی ہوں اس میں تو نام آتا ہے؟ کہ نہیں آتا ہے. ہم نے کہا نماز پڑھتی ہوں تو سلام نہیں پھیرتی ہو؟ کہاں پھیرتی ہوں. ہم نے کہا اس میں تو آتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رحمت اللہ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ تو کہتی ہے جب وہ نام آتا تو نہیں لیتی ہوں. تو ہم نے کہا پھر کیا کہتی ہو؟ تو کہتی جب وہ نام آتا تو میں کہہ دیتی ہوں السلام علیکم للو کے ابا. میں نام نہیں لیتی ہوں. السلام علیکم للو کے ابا، السلام علیکم للو کے ابا. بتائیے یہ حال ہے. اللہ کی قسم اس عورت نے یہ جملے کہے ہیں، مجھ سے کہے کہ میں نام نہیں لیتی ہوں. ہمارے مولویوں نے کہا کہ نام لیں گے تو طلاق ہو جائے گی. بتائیے لوگوں نے یہ بتا رکھا ہے جبکہ بیوی اپنے پتی کا، بیوی اپنے شوہر کا نام لے تو یہ سنت ہے. یہ سنت ہے. دیکھیے اللہ کے نبی اپنی بیوی عائشہ سے کہتے ہیں عائشہ جب تم ناراض ہوتی ہو تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ تم مجھ سے ناراض ہو، اور جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ تم مجھ سے خوش ہو. حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے نبی کیسے؟ میں تو کبھی ظاہر نہیں ہونے دیتی ہوں اپنی ناراضگی، پھر آپ کیسے سمجھ جاتے ہیں؟ میں ناراض بھی ہوتی ہوں تو ہم ظاہر نہیں ہونے دیتے کہ میں ناراض ہوں، پھر آپ کیسے سمجھ جاتے ہیں؟ فرمایا عائشہ شوہر ہوں تمہارا، چہرہ پڑھتا ہوں، جانتا ہوں تمہیں. کہ نہیں بتائیے آپ میری ناراضگی کا پتہ کیسے لگاتے ہو؟ فرمایا عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو کسی بات پر ابراہیم کے رب کی قسم. کیا کہتی ہو؟ نہیں ابراہیم کے رب کی قسم میں نے ایسا نہیں کیا، ابراہیم کے رب کی قسم میں نے کھانا کھا لیا، ابراہیم کے رب کی قسم. جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم، اور جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو محمد کے رب کی قسم. محمد کے رب کی قسم میں نے کھانا کھا لیا، آپ دکھائیے. اے اللہ کے نبی محمد آپ کے رب کی قسم، محمد کے رب کی قسم. عائشہ جب تم میرا نام لیتی ہو تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ تم مجھ سے خوش ہو. عائشہ کی عمر کتنی ہے؟ 9 سال. اور اللہ کے نبی کی عمر کتنی ہے؟ 54، 54 سال. لیکن میاں اور بیوی کے درمیان اتنی لمبی عمر کا فاصلہ ہونے کے باوجود عائشہ کیا کہہ رہی ہیں؟ محمد کے رب کی قسم. اور اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ نام لو. کیا کہہ رہے ہیں؟ نام نہیں لینا چاہیے. میں پتی ہوں. کیا کہہ رہے ہیں؟ جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ خوش ہو، کیونکہ تم کہتی ہو محمد کے رب کی قسم. یعنی بیوی جب اپنے پتی کا نام لے تو یہ محبت کی علامت ہے، محبت کی علامت ہے. میں تو کہتا ہوں کہ نام لینا چاہیے، ہر عورت کو نام لینا چاہیے. کچھ جاہل عورتیں کیا کہتی ہیں؟ بچے کا نام ہے فرید تو اپنے پتی کو بلائیں گی. آدمی کا نام ہے سلیم تو یہ سلیم نہیں، اے فرید کے پاپا سنو. اور جب تک فرید نہیں تھا تب تک کیا کہتی تھی؟ شادی تو تیری سلیم سے ہوئی ہے نا، فرید تو 1 سال کے بعد آیا ہے نا. 1 سال تک وہ کیا تھا؟ اے جی او جی بس.
کہاں تم نے اپنے آپ کو بنا لیا؟ اے جی سنو، اجی سنو، اور جب بچہ پیدا ہو گیا، اے فرید کے پاپا، اے نسیم کے پاپا. یہ عجیب سسٹم ہے، نام لو ڈنکے کی چوٹ پر. تو میرے بھائیو، حضرت فاطمہ نے بھی کیا کہا تھا؟ اے علی، جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے رات کی تاریکی میں عشاء کے بعد مجھے قبرستان لے جانا دفنانے کے لیے، دن کے اجالے میں نہیں. فاطمہ نے نام لیا. تو میرے بھائیو، کسی کو پاور نہیں ہے. اپنی من پسند چیزوں کو لے لو اور اپنی من پسند چیزوں کو چھوڑ دو. یہ اسلام نہیں ہے. پسند آئے تب بھی، نہ پسند آئے تب بھی لینا پڑے گا. فجر میں کون اٹھنا چاہتا ہے؟ کوئی اٹھنا چاہتا ہے؟ سردی کے دنوں میں ہونٹ سے ہونٹ ٹکرا، سردی لگ رہی ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو بنا رہا. کون چاہتا ہے کہ اپنے نرم گرم بستر سے اٹھے، کمبل ہٹائے، لحاف ہٹائے، رضائی کو دور کرے، ٹھنڈے پانی سے وضو بنائے اور مسجد میں جائے؟ کون چاہتا ہے؟ کوئی نہیں چاہتا. دل تو نہیں چاہتا، لیکن کرنا پڑے گا، چاہے تمہارا دل گوارا کرے چاہے نہ کرے. کیونکہ اللہ کی جنت اتنی آسان نہیں ہے کہ بستر پر لیٹے رہو تم اس کے لیے اٹھ کر 2 رکعت نماز بھی نہ پڑھ سکو اور امید رکھو کہ اللہ تمہیں جنت دے دے. تمہیں ناپسند ہے لیکن تمہیں کرنا پڑے گا. اس لیے کرنا پڑے گا کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہی اسلام ہے. اور اسلام تمہاری مرضی پر، ہماری مرضی پر نہیں چلتا. اسلام چلتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی پر، اللہ اور اس کے رسول کی نافذ کردہ شریعت کے مطابق چلتا ہے. صحابہ نے قربانیاں کیوں دی ہیں؟ اپنی جانیں کیوں دی ہیں؟ اس کو سوچئے. ہمیں بھی وہ قربانیاں دینے کی ضرورت ہے. کون آدمی ایسا ہے جو یہ چاہتا کہ اپنی جان دے؟ لیکن صحابہ جا اللہ کے رسول مجھے اس جنگ میں لے چلیے، میں چاہتا ہوں کہ شہید ہو جاؤں، میں چاہتا ہوں کہ جنگ لڑوں، یا تو کافروں کو ماروں یا شہید کر دیا جاؤں. اللہ کے نبی ان کو قبول کر رہے ہیں، لے رہے ہیں، اور وہ جا رہے ہیں اور لڑ رہے ہیں اور شہید ہو رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا شہید جب قتل کیا جاتا ہے، اس کے خون کا پہلا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے تو اللہ اس کے سارے گناہ کو معاف کر دیتا ہے. شہید قیامت کے دن جب اپنی قبر سے اٹھے گا تو انہی کپڑوں میں اٹھے گا جن کپڑوں میں وہ شہید ہوا ہے، اور اسی جگہ سے اس کا خون بہ رہا ہوگا، ٹپک رہا ہوگا، جس جگہ خنجر، جس جگہ تلوار یا جس جگہ گولی لگی ہے. اس حال میں اٹھے گا کہ اس کے جسم سے خون گر رہا ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کے جسم سے گرتے ہوئے خون کو دیکھ کر کہے گا فرشتوں، اس بندے کا کیا حساب لوں، اس سے کیا پوچھ تاچھ کروں؟ یہ تو میرے لیے اپنی پوری زمین و جائیداد و جان سب کچھ دے کر چلا آیا، اس سے کیا میں پوچھوں؟ اس نے تو سب کچھ میری راہ میں قربان کر دیا تھا، اس نے تو اپنی جان تک میری راہ میں دے دی تھی. جاؤ، میں نے اس کو بخش دیا، اس کو جنت کے اندر داخل کر دو، اس کو جنت کے اندر لے جاؤ. فرشتے اس کو جنت میں لے جا رہے ہوں گے. فرشتے پوچھیں گے تمہاری کوئی اور تمنا ہے؟ جنت کی نعمتوں کو شہید دیکھے گا، جنت کی نعمتوں کو شہید دیکھے گا. پھر فرشتے پوچھیں گے کچھ اور چاہتے ہو؟ تو فرشتے کہیں گے ہاں ایک تمنا اور ہے. کہا کیا ہے؟ کہا اے فرشتوں، اللہ سے دعا کرو، اللہ سے کہو میری ایک تمنا یہ ہے کہ وہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دے، میں دوبارہ جنگ کرنا چاہتا ہوں، دوبارہ کافروں سے لڑنا چاہوں گا، اور پھر میں چاہوں گا کہ پھر میں شہید ہو جاؤں، پھر میں جنت میں لایا جاؤں. کیونکہ شہید کا اتنا بڑا عزت، اتنا بڑا اکرام کہ شہید جنت کی نعمتوں کو دیکھ کر کہے گا اللہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے بار بار دنیا میں بھیج، میں بار بار قتل کیا جاؤں اور بار بار جنت میں آؤں، اور تو بار بار پوچھے کہ تیری تمنا کیا ہے، میں پھر کہوں کہ اللہ مجھے دنیا میں بھیج اور مجھے قتل کیا جائے اور پھر میں جنت میں آؤں. ذرا غور کرو کہ شہیدوں کا انعام کتنا بڑا ہوگا، شہید کا انعام کتنا بڑا ہوگا کہ شہید جنت کی نعمت میں دیکھنے کے بعد بھی اس میں ہے نہیں. فرشتے پوچھ رہے ہیں کچھ اور چاہتے ہو؟ اب جنت میں کسی چیز کی کمی تو ہے نہیں، پھر بھی فرشتے پوچھ رہے ہیں کچھ اور چاہتے ہو؟ کہ ہاں کیا؟ دنیا میں دوبارہ جانا چاہتا ہوں، نقتل، پھر قتل ہونا چاہتا ہوں، پھر جنت میں آنا چاہتا ہوں. یہ تمنا ہوتی ہے. لیکن فرشتے کہیں گے نہیں، جو روح ایک بار ہمارے پاس آ جاتی ہے وہ دنیا میں دوبارہ لوٹ کر نہیں جاتی. اب تمہیں دنیا میں دوبارہ نہیں بھیجا جائے گا. جب شہید کو دنیا میں دوبارہ انسان کی شکل میں نہیں بھیجا جا سکتا، یہاں تو بہت بڑے بڑے بزرگوں کی روحیں آتی ہیں ہمارے گھروں میں شب برات کے حلوے کھانے، کھچڑے کھانے،
اور پتہ نہیں کیا کیا کرنے. بڑے بڑے لوگوں کی روحیں آتی ہیں ہمارے یہاں, کہتے ہیں بزرگوں کی روحیں آتی ہیں. میرے بھائیوں, قرآن کہتا ہے جو روح میرے پاس آ جاتی ہے وہ دوبارہ لوٹ کر نہیں جاتی. اچھا ایک بات بتائیے, دنیا میں 3rd کلاس کی زندگی ہے, آدمی مر گیا, اچھے کام کیا ہے, پھر وہ آخرت میں چلا گیا, برزخ میں چلا گیا, اب وہ پھر 1st کلاس کی زندگی سے کوئی 3rd کلاس کی زندگی میں آئے گا؟ مولانا جرجیس بہت اچھے نیک عمل کیے, اب ہم مر گئے, اب ہم مرنے کے بعد اللہ نے مجھے اعلی علیین کے اندر میری روح کو داخل کر دیا, اب ہم دنیا میں دوبارہ آنا چاہیں گے, ان نعمتوں کو چھوڑ کر دنیا میں ہم دوبارہ آئیں گے, پھر فائدہ کیا ہے؟ دنیا کی 3rd کلاس کی زندگی کو چھوڑ کر ہم 1st کلاس میں اچھی زندگی میں گئے ہیں, پھر ہم دنیا میں کیوں آنا چاہیں گے؟ میرے بھائیوں, جو بزرگ دنیا کی زندگی میں عمل کر کے اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں, وہ اللہ کے پاس سے لوٹ کر دنیا میں دوبارہ کیوں آنا چاہیں گے؟ اتنی موٹی سی بات ہماری آپ کی عقل میں نہیں آتی ہے. میرے بھائیوں, جس آپ کے ذکرہ گاؤں کے اندر اگر مجھے پکڑ کے مارا جائے, ٹھوسا جائے, اچھا کمینے پچھلی سال تو کیوں نہیں آیا تھا ہے بول, یہ اب پکڑ کے کوئی ہمیں باندھ کے مارے, پھر دوبارہ ہم ذکرہ گاؤں میں پروگرام دیں گے؟ کبھی نہیں دیں گے. ایک بار جو آدمی ہم مار کھا چکا ہو, دوبارہ کیوں وہ اس گاؤں میں پروگرام دے گا؟ میرے بھائیوں, جو آدمی دنیا میں مصیبتیں برداشت کر کے, نیک عمل کر کے, فجر کی نمازوں میں سردیوں میں اٹھ کر تکلیفیں برداشت کر کے اس نے اچھی زندگی پائی ہو, علیین کے اندر مقام پایا ہو, جنت کی کھڑکی اس کے لیے کھول دی گئی ہو, پھر وہ دنیا میں دوبارہ اس سے کہا جائے چلے تو دوبارہ کیوں آئے گا؟ پھر ہم کیوں جائیں اور عمل کریں؟ پھر کیوں ہم نمازیں پڑھنے کے لیے جائیں؟ ہمیں اللہ نے جب یہ انعام دے دیا تو ہم دنیا میں کیوں جائیں؟ میرے بھائیوں, پھر وہ دنیا میں دوبارہ تکلیف اٹھانے کے لیے کیوں آئے گا؟ اتنی موٹی سی بات ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے, اور یہی بات ہم بڑے پیار سے کہتے ہیں تو ہمارے بھائی کہتے ہیں یہ آ گیا مولوی, جس نے اس کی تقریر سنی کافر, ان دور سے نکلو.